ملڑ کندے محمد دے نوابی اس دا نا یارو نوابی اس دا نا یارو تیج سردار ہوندے نے نوابی اس دا نا یارو تیج سردار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے کر دا کر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے کر دا کر سارا کہ رضا جے یار دی ہووے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے ظہیر او خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا سانو الحمدللہ ناز ہے اسی قادری ہاں اور الحمدللہ بیعت ہاں حضور پیر سید زاہد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ جڑے حسنی حسین سید نے اس حوالے نال شعر پیش کر رہے ہیں کہ ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا جو زہرا پاک دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے جو زہرا پاک دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے او دی نظرے کرم باجوں نہیں بیڑے پار ہوندے حضرات گرامی قدر جناب محمد عبد الرحمن تبسم قادری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور متصل شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں سنا رہے تھے اور میں ان کے اسی شعر سے مدد لیتے ہوئے کہ ظہیر کو خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحانہ دا جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے. حضرات گرامی قدر یہ ہمیں درس کس نے دیا ہے؟ جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے کہ دوتے نبی دے حسن حسین دووے ایک دن کھیل رہے سر گلستان اندر
ملک فلک والے کہن سبحان اللہ، ایسے لال نہ ہی کسے کان اندر، سر تے دوواں دے رحمت دا بدل پھردا، چھوٹی عمر شان جہان اندر، بیٹا عمر پاک دا دوواں دے نال کھیڈن، آیا بڑے شان گمان اندر، ابو کیا شہزادیاں اس تائیں، اساں تد نو نال کھڈاونا نہیں، تیرا باپ عمر غلام ساڈا، فرق شان اندر اساں پامنا نہیں۔ سن کے گل علی دے پیاریاں دی، بیٹا باپ دے بل پھر جامدا اے، تانوں حسن حسین غلام آکھن، تاڈا خوف نہ انہاں نوں آندا اے، جتھوں لنگ جاوو تسی ایک باری، زمین کمبدی اسمان گھبراتا ہے، او دوویں تانوں غلام آکھن، تاڈا خوف نہ انہاں نوں آندا اے۔ تے سن کے گل فرزند دی عمر آکھن، مینوں انج اعتبار نہ آندا اے، یا دوواں دے کولوں لکھوا کے تے تینوں عمر حکم سنامدا اے، برا بول لگے تینوں سجدہ دا، میرے نیلو دن سمامدا اے، سچے ہو دوویں سارا جگ جانے، جھوٹ بولنا نظر آمدا اے، تو نہیں جاندا انہاں دی شان تائیں، کراں شکر غلام آکھیا نے، بیٹا ابو جہل دا بھی نہ عمر ایسی اونوں ڈوبیا تے مینوں تاریا نے، چھیتی جا شہزادیاں بن بیٹا، متا تانوں ہو تو جان دو میں، ملنا پھر نہیں کدے خطاب ایسا، جیسے شوق کی اج فرمان دو میں، اچھو وقت تے جا کے لٹنا تو، اے پر کوثر و جام نکال دو میں، ہتھی کھول کے جام پریت والا، بے رنگیاں نو رنگ چران دو میں، جنو چاند اور جنت دا تین قبضہ، کنجی دوما دے ہاتھ غفار دتو، تینو جنت چ کسے نہیں جگہ دینی جنا سمجھ غلام جگہ دتی۔ پھر سن کے باپ کا حکم نہ دیر لائی، خدمت دوما دی وچ کھڑامدا اے، لکھو ایتھے جو کچھ آکھیا جے، ہاتھ بن کے عرض سنامدا اے، تے دے دے لکھ دوویں کاغذ ہو سکتے، عمر اساں دا ہے غلام جانی، دوتے اسی تمہیں اس نبی دے آ، جدا نام خیر الانام جانی۔ چائی چائی پھر باپ دے بعد آیا، مور سجدہ دے کولو لگوا کے تے، عمر خط نو پھڑ کے چک لیندے، کہندے مڑ مڑ اکھیاں نال لا کے تے، اج ستے بہشت خرید لینا ہے، نامہ نوکراں وچ لکھوا کے تے، بعد مرن دے کفن دے وچ بیٹا، نامہ رکھ دینا خوب سجا کے تے، ہن قبر دا رہیا نہ خوف ذرا مینوں، جے کوئی پوچھے گا سند دکھا دیاں گا، پنج تن پاک دی نظر منظور ہمیں، ٹکا دے کے پیچھے ہٹا دیاں گا، پنج تن پاک دی نظر منظور ہمیں، ٹکا دے کے پیچھے ہٹا دیاں گا، بیدم یہی تو بات ہے، مقصود کائنات خیر النساء، حسین و حسن مصطفیٰ علی اور خدا کے نور سے ظاہر ہوئے یہ پانچوں تن، محمد است و علی فاطمہ حسین و حسن، محمد است و علی فاطمہ حسین و حسن، ظہیر و خوف نہیں رکھتے حشر دے امتحاناں دا، جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں، جانے اہل سنت، پہچان اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، یادگار اسلاف، عالم نبیل، فاضل جلیل، نوجوان، مذہبی سکالر، جگر گوشائے، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید شفقان مصطفیٰ گیلانی قادری دامت برکاتہ القدسیہ، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ وسطی پھٹیا شریف، لودرا سے حضرت کا تعلق ہے، محبت بڑے نعروں میں حضرت کا استقبال فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب کھری۔ ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى،
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. بآواز بلند سارے مل کے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستدار چہار یارم، تابع اولاد علی، مسلک حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا. مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت تے جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا. اساں اندر محمد تے سجدے کرے سوں، اندر تو اے سر ساڈا چا کوئی نہیں سکدا. عقل تیری اندھی، عقل دا قصور ہے، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا. محمد محمد کریں دیں گزر گئی، محمد محمد پکیں دیں گزر گئی. احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دیں لکھیں دیں گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی تکر کے تصور کھورے ڈاچیاں دے چمیں دیں گزر گئی. اس شان سے دنیا میں اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد. بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، ارے سامنے تصویر محمد کر دی. اتھاں خود کو عبد سڑ ویندے، اتھاں حق نال مل ویندے. دماغیں کوں چکر ویندے ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں. عہد بھی اوہے احمدی اوہے، میم دے اولے دلڑی موہے. دھیان فرید رکھی ہر آن، عشق اسادہ دین ایمان. لباس ہے پھٹا ہوا، جسم بھی کٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، پھر بھی یہ اکیلا دین کے لیے ڈٹا ہوا. یہ کون ہے؟ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، زہرا کے دل کا چین ہے. اور لباس تار تار ہے، ریش میں غبار ہے، فلک بھی شعلہ وار ہے، فضا بھی سوگوار ہے، پھر بھی یہ اکیلا لڑنے کو تیار ہے. یہ کون ہے؟ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، زہرا کے دل کا چین ہے. اور یہ مفتیان دین سے پوچھتی ہے کربلا، بدت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. اور منہ کو ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی. اور سیلاب دیکھ کر ہوتا ہے یہ یقین، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین. بعد از حمد و ثنا جملہ ذی شمب محتشم لائی کے ساتھ زجا قرب و جوار تو ہوئے نوجوانوں، بزرگوں، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، علماء ذی وقار، تمامی احباب، میرے سر کا تاج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام گزارش، میں کوئی عالم مقرر یا خطیب نہیں، ایک نسبت میں اس ممبر تے لے آئی. یہ نسبت میں فخر ہے، میں مان کہ میں سید زاہد حسین گیلانی دا بیٹا ہوں.
میرے حق اندر دعا کر سو اللہ تبارک و تعالی میں والد صاحب دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے، انہاں دے مشن نو جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ جو ذمہ داریاں میرے سپورٹ کر گئے اللہ تبارک و تعالی تمام تو سرخرو ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ محفل ذکر حسین محفل میلاد پاک دا اہتمام کیتا گیا، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساریاں دا آمنا مل باونا ذکر اذکار کرنا سننا سناونا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ محفل کافی دیر تو جاری و ساری ہے، جڑے احباب سونے سونے تو اپنے نعت خانیاں نعتاں سنائیاں نعت خانی کیتی اچھی انداز دے اندر حضرت صاحب بڑی سونی نقابت فرمائی۔ یہ تو تھوڑے اپنے ہن جڑا تساں اپنے نال سلوک کیتے تو میرا دل پہلے ڈٹھا بیٹھے، یہ تو اپنے نال تھوڑا یہ سلوک ہے کہ تساں یہ طریقے نال انہوں نے پڑھایا ہے، میرے نال پتہ نہیں کیا سلوک کرے سو۔ ڈھیر سارا سفر ہے، کافی سفر بشری تقاضا ہے، رات دا کافی ٹائم ہو گیا، تھکاوٹ بھی ہو سی نیندر بھی آئی ہو سی تے بشری تقاضا ہے، لیکن اگر کوشش تساں کرے سو بولن دی تو بل انشاءاللہ گفتگو بڑی سونی تے آسن تھی ویسے۔ اگر تساں ستے رہ گئے تو بل میں ایویں دی گال کر کے وقت گزار ویساں، میں کوشش کرو چا تھوڑا جہا بولن دی، ہاتھ بلند کر کے آکھو چا یا رسول اللہ، اندر کو بلند یا رسول اللہ، اندر کو بلند یا رسول اللہ۔ دھرتی گواہ ہو گئی، زمین دے ذرے گواہ ہو گئے، یہ جگہ گواہ ہو گئی۔ آقا جتنے بیٹھن تورے نا تو ٹھرن والے بیٹھن، تورے نا تو جان مارن والے بیٹھن، تورے نا تو زندگی قربان کرنے والے ہیں۔ میں کو حکم فرمایا گیا میں انشاءاللہ کوشش کرے سا کہ بالکل کم وقت دے اندر اپنی گفتگو اپنا مدعا بیان کراں، کوشش کرے سو صرف توجہ کرے سو۔ گر سر تال تو میں بالکل نہ بلد ہاں نہ واقف ہاں، گر سر تال والی گال نہیں تے الحمدللہ کوشش کرے سو کہ جیڑی گال ہوے قرآن وچ ہوے محمد دے فرمان وچ ہوے۔ احباب اس وقت سب تو بڑی پریشانی بانی یہ گئی ہے کہ اساں قرآن نال تعلق توڑ چھوڑے، اساں قرآن نال رشتہ ختم کر دیتے، اساں قرآن کو وسار چھوڑے۔ میں کوشش کرے سا کہ اپنی سرائکی زبان پوری پنجابی زبان رلا ملا کے مکسچر جڑی کہ گال صحیح معنیاں دے اندر سمجھ آوے کچھ تساں تھوڑی سمجھن دی کوشش کرے سو۔ اساں قرآن نال تعلق جو لے قائم نہیں رکھا، رشتہ قائم نہیں رکھا، قرآن کو بھلا چھوڑا، قرآن کو وسار چھوڑا۔ قرآن نال تعلق مضبوط نہ ہون دی وجہ تو دین دے ڈاکو بن گئے، دین دے ڈاکو پیدا ہو گئے، انہیں رستیوں تو ہٹایا، رستیوں تو بھٹکایا، طرح طرح دیا گالی کیتیاں، طرح طرح دیا چیزاں آکھیاں۔ ساڑا قرآن نال اگر تعلق مضبوط ہویا بل کوئی دین دا ڈاکو سب رستے تو ہٹا نہ سکتا ہے، بل دین دا ڈاکو سب کوئی اپنی گال کر نہ سکتا ہے۔ اسا جگہ جگہ تو کو بیان کروں کہ محمد دی شان کیا ہے، اسا جگہ جگہ تو کو بیان کروں اولیاء کاملین دی شان کیا ہے، اسا جگہ جگہ تو بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالی چادر تطہیر دیوار سب مقام کیا دیتا، اسا جگہ جگہ تو بیان کروں کہ صحابہ کرام دا مقام کیا ہے، اسا جگہ جگہ تو بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات کو مقام کیا دیتا۔ بل کوئی کہیں دیوارے کوئی تانا زنی نہ کر سکتا ہے، کوئی کہیں دیوارے لے تو لال نہ کر سکتا ہے، کوئی کہیں دیوارے کوئی تجلیل کا پہلو نہ کر سکتا ہے، کوئی ایسی گال نہ کر سکتا ہے جہدے وچ اسا جان دے نہ ہوا، اسا سنان دے، اسا پہچان دے نہ ہوا۔ قرآن نال تعلق مضبوط کرو، قرآن نال رشتہ مضبوط کرو، قرآن نال اپنا کنیکشن مضبوط کرو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے کلام مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبیاں دے چھوٹے دی توہین نہیں ہو دی۔ کہ بیٹھے ہو جب گال سمجھ آئی ہو وہ سبحان اللہ آتے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید کے اندر نبی دا مقام دا ورا والورا، نبی دی شان ورا والورا، نبی مکرم دی عزت ورا والورا، نبی مکرم دی رفعت ورا والورا، لجپال آقا دیا بلندیاں اوج و کمال ورا والورا، نبی دا مقام ورا والورا۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید کے اندر قرآن شاہد، قرآن گواہ، نبی دے چھوٹے دی رب توہین نہیں ہو منی، نبی دی چھڑی دی رب توہین نہیں ہو منی تھی، نبی دی چھڑی دی اللہ تبارک و تعالی ہار قبول نہیں فرمائی۔ مولویہ دے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ مولوی تیری عقل کا قصور، تیری علم و فراست کا قصور، تیری ادراک کا قصور، تیری انٹلیکچوئل لیول کا قصور، تیری خیرت کا قصور، تیری تربیت کا قصور، تیرے تفسیرات کا قصور، وگرنہ میرے پاک محمد مصطفیٰ کائنات دے وچ کھڑے ہر غلام نو جان دے نہیں محمد سنا دے۔ تکبیر
انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. میرے پاک محمد مصطفیٰ ہر غلام نو جان دے بھی ہیں, ہر نوکر نو سجان دے بھی ہیں. میں ٹاپک دے آمنا چاہنا احباب ذی وقار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار. آپ مسجد کے اندر آئے, ابو لولو فیروز مختلف نام بیان کیتے گئے. لغت دے وچ فارسی عربی دے وچ نام دے اعراب دے وچ فرق ہوندا ہے, کوئی کس طریقے نال پڑھدا ہے, کوئی کس طریقے نال پڑھدا ہے. جیڑا کوئی سانو پڑھایا گیا ابو لولو فیروز, اے مسجد کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق سرکار دے اوتے حملہ کیتا, آپ جامِ شہادت نوش کیتا, شہید ہوئے لیکن بولے نہیں. تھک بیٹھے ہوتے جامِ شہادت نوش کیتا, بولے نہیں, علائے نہیں, گفتگو نہیں کیتی, کلام نہیں کیتا, دسا نہیں, دنیا تو رخصت ہوئے, جامِ شہادت نوش کر کے چلے گئے. مولا کائنات علی المرتضیٰ سرکار آپ صبح دی وقت دے نماز دے ٹائم مسجد کے اندر جیڑے تشریف فرما ہوئے, جس ٹائم مسجد کے اندر آئے, ایک شخص ابن ملجم جیڑا کہ سانو پڑھایا گیا نا, کچھ احباب ابن ملجم پڑھ دیں. ساڑھے استاد صاحب نے فرمایا ملجم نہیں, یہ لفظ ملجم ہے. ابن ملجم مسجد کے اندر پہلے موجود. صرف توجہ کرنی ہے, میں گل سمجھا کے انشاءاللہ کوشش کر سکتا بالکل ٹو دی پوائنٹ گل کروں. ابن ملجم مسجد کے اندر پہلے موجود. اور جیڑا شخص مسجد دے وچ بیٹھا ہوئے اصل انہوں پکا نمازی سمجھنے تک بیٹھے ہوئے. جیڑا شخص مسجد دے وچ ڈیرا لاوے اسی آدھے جی پکا نمازی, عبادت گزار, تہجد گزار, یہ نوافل پڑھنا لا, یہ تو بڑا پکا عبادت گزار ہے. حضرت علی المرتضیٰ سرکار مسجد کے اندر آئے, اے شخص مسجد وچ پہلے موجود, اونگے منہ ستا ہویا, آپ اٹھایا, آپ کھڑا کیتا, آپ فرمایا ابن ملجم نماز دا ٹائم ہویا ہے, نماز ادا کر, نماز پڑھ. اور اے دا ارادہ علی المرتضیٰ نو قتل کرن دا, شہید کرن دا, لیکن آیا مسجد وچ علی تو پہلے مسجد کے اندر موجود, لیکن ارادہ فاسدہ, ارادہ غلیظ ہے, سوچ غلط, خیال غلط, مسجد کے اندر موجود ہے. اس گل تو ثابت ہویا ہر بندہ مسجد وچ آون والا نمازی نہیں ہوندا. ہر شخص مسجد کے اندر آون والا نمازی نہیں ہوندا. نماز دی نیت نال نہیں آندا. کسی دی نیت ہور ہوندی ہے, کسی دی نیت ہور ہوندی ہے. شکلاں ویکھ کے, جبا کبا ویکھ کے, ظاہری وضاحت ویکھ کے, ظاہری لباس ویکھ کے بھول نہ گیا کر, بلکہ دی دل دی تاکڑی ہلائی, دل دا کنڈا کھڑکایا, دل دے اوتے دستک دتی, اے کول پوچھا مسجد کے اندر آون والا او جے سچے مسجد ملی او دے واسطے عقیدہ کی رکھدا ہے, او جے سچے قرآن ملنا او دے واسطے عقیدہ کی رکھدا ہے, او جے واسطے اج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا پہ بلند ہوندی ہے, او دے واسطے کی عقیدہ رکھدا ہے. ظاہری وضاحت نہیں ویکھنی, ظاہری لباس نہیں ویکھنا, اس بندے دا دل ویکھنا ہے. دل دے اندر صاحب نماز کو جگہ دتی, دل دے اندر صاحب قرآن کو جگہ دیتی ہے, دل دے اندر اس یاد کو جگہ دیتی ہے جے واسطے اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات بنا چھوڑی, ساری کائنات رچا چھوڑی. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین حدیث قدسی میرے پاک محمد مصطفیٰ فرمایا, فرمایا سونا اگر توہانو نہ بناوا ہاں میں تا کائنات دی کوئی شے نہ بناوا. اگر توہانو نہ بنے دا میں تا کائنات دی کوئی شے نہ بنے دا. کلام مجید دے وچوں مولوی نواز بڑا تو محدث, بڑا مفسر, بڑا کتاباں دا رائٹر, بڑا مصنف, شیخ الاسلام بڑا پھردا ہے. پورے قرآن دے وچوں ایک آیت تے بول دے جے دے وچ رب فرمایا سونا نہیں تہاڈی شان انی نہیں انی تھکے بیٹھے, اتنی شان نہیں تہاڈی, تہاڈی شان بڑی محدود کیتی گئی, لمیٹڈ کیتی گئی, بڑی تھوڑی شان بیان کیتی گئی. نہیں رب فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید کے اندر اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اگر نبی دا معنی کرو, اگر نبی دی صحیح ڈیفینیشن ہوئے, اگر نبی دے معنی دی صحیح معنی دے اندر صحیح طریقے دے نال اگر انہوں ڈیفائن کیتا ونے, اگر انہاں معنی پڑھا ونے, اگر انہاں مطلب تے مقصد پڑھا ونے, نبی
دا معنی ظاہر کرتا ہے نبی ہوندا کون ہے. مشہور روایت سارے بندے سنی ہوئی ہے. میں ضمن عرض کرنا میں آدھا مولوی دے کول ابو جہل دا عقیدہ ہی ترکڑا ہے. تھک بیٹھے. ابو جہل دا عقیدہ بھی بڑا ترکڑا ہے. ابو جہل ہاتھ دے وچ کنکر چا کے پتھر چا کے مٹھی بند کر کے کان دے پیچھے لکا کے حضور دی کچہری دے اندر آیا. الفاظ دے غور کرنا ہے. آ کے آدھا ہے اے محمد اگر سچے نبی ہو دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے. یہ لفظ نہیں کہ اے محمد دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے. تھک بیٹھے. اے محمد دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے یہ الفاظ نہیں بلکہ اے محمد اگر سچے نبی ہو اگر سچے نبی ہو if you are true prophet then tell what is in my hand. اگر سچے نبی ہو دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے. مطلب ابو جہل ہی مند ہے نبی ہوندا ہی ہوا ہے لوکی دسا چھوڑے. ابو جہل دا بھی عقیدہ ہے. ابو جہل بھی منی کھڑا ہے. اے نہیں آدھا اے محمد دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے بلکہ آدھا اے محمد اگر سچے نبی ہو دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے. تے قربان بنیا آقا دے علم تو قربان بنیا آقا دے اوج و کمال دے شان تو حضور دے عزت رفعت تو اللہ تبارک و تعالی جو شان محمد مصطفی نو عطا فرمایا. حضور مسکرا پائے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. نبی مکرم تبسم فرمایا. حضور فرمایا ابو جہل میں دساں یا تیرے ہاتھ والی شاید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں دساں یا تیرے ہاتھ والی شاید سے کہ تیرے ہاتھ وچ کی ہے. ابو جہل انہوں پتہ ہے میرے ہاتھ وچ کی چیز ہے. یہ عقل کوئی نہیں فہم و فراست کوئی نہیں. کدے کوئی گونگی چیز ہی بول دی ہے. تھک بیٹھے. میں پہلی عرض کی تھی قرآن کا مطالعہ کرو. قرآن پڑھو. سورہ بقرہ شریف ابتدائی کلام مجید کے اندر بنی اسرائیل دے لوگوں کا قتل ہویا. بندہ فوت ہو گیا بندہ قتل ہویا. میری گل دے اعتبار نہیں کرنا اللہ دی قرآن دی گل. رب دا فرمان ہے بندہ قتل ہویا بندہ فوت ہو گیا روح پرواز کر گئی جان نکل گئی. جسم سے جان دا تعلق روح تے جسم دا تعلق ختم ہو گیا ڈسکنیکٹ ہو گیا. اسد آدمی اگر روح موجود ہے بندہ بولتا ہے بندہ گل کرتا ہے بندہ سنجاندا ہے. اللہ دا قرآن آتا ہے سورہ بقرہ شریف بندہ قتل ہویا بندہ ہویا فوت. بندے دوڑ کے آئے موسیٰ علیہ نبینا سرکار دی کچاری دے اندر موسیٰ علیہ نبینا سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر آپ کی عرض کی تھی تھوڑا ساڑا بندہ فوت ہویا ہے اگر فوت ہو جاویا برداشت کروں گا. ایمیں فوت نہیں ہویا قتل ہویا. تھک گئے. جنہاں دے قتل ہوندے نا احساس ہوندے جنہاں دے قتل ہوندے نا پتہ انہاں نوں چلدا ہے. بندہ فوت نہیں ہویا بندہ قتل ہویا ہے تے قاتل لبدا نہیں. سونا مہربانی کرو قاتل تو لب دیو قاتل تو بول دیو. نبی سے فرمانے نا ہاذا شرک ہاذا بدعت ہاذا حرام. میں قاتل کی میں دساں یہ تو غیب کی گل ہے کہ اچھا قاتل بولنا ہے. اللہ دی کچہری دے اندر اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کی سونا بندہ قتل ہو گیا ہے. یہ شخص آئے کھڑے قاتل دا پتہ پوچھ دے قاتل دا ڈیرا پوچھ دے قاتل دی وسوں پوچھ دے قاتل دی جگہ پوچھ دے قاتل دا نام پوچھ دے. سونا کرم فرماؤ قاتل دا نام دسو. رب فرماؤ فلاں قاتل ہے فلاں بندے قتل کیتا ہے رب جاندا ہے. تھکے بیٹھے. جندا عقیدہ ہے کہ رب جاندا ہے وہ سبحان اللہ چھوڑا. رب فرماتا سکدے فلاں بندہ قاتل ہے فلاں بندے قتل کیتا ہے. رب سمیع بصیر اللہ تبارک و تعالی جانن والا رب سنجھان والا. رب فرما سکتا ہے فلاں بندہ قاتل ہے نامینیٹ رب کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ نہیں فرمایا. رب ڈائریکٹ نہیں فرمایا فلاں بندہ قاتل ہے. رب دسن دے قادر ہے قادر مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما چھوڑے. رب قاتل دا پتہ بھی جانتا ہے رب قاتل دا نام بھی جانتا ہے رب قاتل دی شکل بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ نہیں دسا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک طریقہ دسا ہے ایک وے دسا ہے ایک کرینہ دسا ہے. اللہ تبارک و تعالی رب لم یزل دی پاک بارگاہ دے وچوں اعلان ہویا کہ اگر قاتل دا پتہ بولنا ہے تو پھر انہاں نوں
آکو ایک گاں ذبح کریں مالک تیرے حکمتاں آپ چا دس سکتا ہے نبی دی زبان مطہرہ جو اخوا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کلیہ دیونا ہے رب طریقہ دیونا ہے کہ مردے ایویں نہیں بول دے مردیاں نو کچھ لگتا ہے تو مردے بول دے ایویں نہیں بول دے طریقہ انہوں نے آکو گاں ذبح کریں بنی اسرائیل دے بندے بڑے ہٹ دھرم ہیں اگو کویسچن شروع ہویا سوال شروع ہویا جی گاں تو ذبح کروں لیکن ہوئے کیسی گاں ہوئے کی جی گاں ہوئے اگر کسی نے شک ہوئے سویرے تنویر شاہ صاحب کو فون کر سن میں کیونکہ حافظ قرآن نہیں میں قرآن کھول کے تو آیتاں دساں تو اتھے کھڑیاں پڑھ لو اگر ایمیں ہومن تو یقین چکرائے کہ اللہ دا قرآن ہے اگر ایمیں نہ ہومن تو دوبارہ میرے واسطے دعا چکرائے اللہ میں ہدایت عطا فرماوے کہ سونا گاں تو ذبح کروں لیکن یہ تو دسے رہا کہ کیسی گاں ہوئے کتنی ایج دی ہوئے کتنی عمر دی ہوئے رب فرمایا نہ بڈھی ہوئے نہ بالکل چھوٹی ہوئے تکڑی گاں ہوئے جوان گاں ہوئے راس گاں ہوئے سونا جلے ایک گاں دی عمر دے مطابق سوال ہویا اگر سونا پھر رنگ دی کی جی کہ بیٹھ گیا ہٹ دھرم بندے آنا یہ ہر دھرم بندے دا کام ہوندہ ہے اگے سوال کرنا پھر سوال کرنا پھر سوال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ جلے فرمایا ہے نا مفسرین کرام تفسیر کے اندر لکھ دے کہ اگر بنی اسرائیل کے بندے کوئی بھی اے بی سی زیڈ کوئی گاں پھاڑ کے ذبح کر دے تے او دا گوشت لاندے مردہ بول ہویا لیکن انہاں سوالہ دی انتہا کی تھی تے رب آپ کو جواب عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اچھا ایک گاں زرد رنگ دی گاں ہوئے اچھا کیسی گاں ہوئے پھر پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کلام مجید کے اندر اعلان فرمایا او گاں ہوئے میری اللہ تے نہ جوتی گئی ہوئے او گاں ہوئے جدے ہوتے کسے سواری نہ کیتی ہوئے مسلم گاں ہوئے مکمل گاں ہوئے آسن گاں ہوئے سونی گاں ہوئے کامل گاں ہوئے تفسیر کے اندر مکمل بیان ہے میں تو دی پوائنٹ کل کرنا چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمایا ایسی گاں ذبح کریں گاں ذبح کر کے او دی بوٹی او دا گوشت حصہ لے کے مردے نو لاون مردہ بول کلے بندے دی جذبے نو سلام آواز نو سلام محبت نو سلام اساں رل کے سارے اس جذبے دے برابر نہیں ہو سکے مہربانی کرو ہاتھ بلند کر کے نعرہ لاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ روتوں کو رلائیں گے جلتوں کو جلائیں گے سنی تو محمد کا میلاد منائیں گے سنتا ہے کوئی سن لے چاہتا ہے چلا جائے ہم نعرہ رسالت کا ہر آن لگائیں گے نعرہ رسالت 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 گوشت ٹکڑا اس گاں تو لاؤ بندہ مویا بھی ہے بندے نو لاؤ بندہ بول سی سبحان اللہ بندہ بول سی اللہ دا قرآن شاہد ہے بولن واسطے کچھ لگنا ضروری ہے بولن واسطے کچھ لگنا ضروری ہے کچھ ہونا ضروری ہے اللہ دا قرآن کلام مجید رب فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء تھک گئے اللہ دا قرآن فرماتا ہے جیڑا میری راہ دے اندر جان دیندا ہے انہوں مردہ آکھنا بھی نہیں مردہ گمان نہیں کرنا مردہ سمجھنا ہی نہیں بنی اسرائیل دا بندہ فوت ہوئے بندہ قتل ہوئے گاں دے ٹکڑے دا گوشت لگے مردہ زندہ ہو کے دسے بھی صحیح زندہ ہو کے گلہ بھی کرے اپنے قاتل دا نام بھی دسے تے مردہ بول ہوئے مولوی نو پیڑ نہیں ہوندی مولوی نو سول نہیں ہوندا مولوی نو درد نہیں ہوندا مولوی فتویٰ نہیں لینا مولوی یہ نہیں آتا بندہ مر گیا تھا بندہ ختم ہو گیا تھا جسم اور روح کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ہاؤ اٹ از پاسبل یہ کیسے ممکن ہو گیا مولوی نو درد نہیں ہوندا مولوی نو سول نہیں ہوندی بندہ عام ہوئے گاں بھی عام ہوئے لگے گوشت ٹکڑا اذن رب دا ہوئے حکم نبی دا ہوئے تو مردہ بولے
نبی دا آسا ہوئے، نبی دا سوٹا ہوئے، نبی دی ڈانگ ہوئے، نبی دی چھڑی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا اذن ہوئے، رب دا آرڈر ہوئے، آئی تہا بن جاوے، آئی تہا بن کے چھوٹے چھوٹے سپاں نو کھا جاوے، چھوٹے چھوٹے چگڑیاں نو لیراں نو سپاں نو کھا جاوے، موسیٰ علیٰ نبینا سرکار دی ہاتھ چاوے، چھڑی دی چھڑی ہوئے، سپ بھی بڑھ جاوے، آئی تہا بھی بڑھ جاوے، سارے سپ بھی کھا جاوے، مولوی نو پیڑ نہیں ہوندی، مولوی نو کوئی غصہ نہیں آندا، مولوی کوئی فتویٰ نہیں لیندا، مولوی اپنے کتاب کے اندر بدعت تے شرک دا فتویٰ نہیں لیندا۔ سامری جادوگر تھک گئے، سامری جادوگر سونے دا بچڑا بناوے، بچہ کٹا تھک گئے۔ پہلے گل کی تو سبحان اللہ آگنی ہے تو سنبولنا ہے تا سنبولنا ہے۔ اگر میں نبیر شاہ صاحب دی خدمت جانچ کر سا کہ ایک دفعہ پورا قافلہ لے کے تقریرا سننے سارے نو بھٹی شریف لے آویں تو واپس لے آویں تے پتہ چل جاوے کہ جڑا ڈیلی دا بندہ اتنا سفر کرے تے تقریر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اگر تساں بول سو انشاءاللہ گفتگو کر سو۔ سامنے جادوگر رب دے مقابلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے خلاف دشمن بن کے بچہ بناوے، کٹا بناوے، بچڑا بناوے سونے دا بنا تلوے بچہ بولے نہ اور انہوں ہے بلاونا تھک گئے۔ وہ دے کل کلام کراونا ہے، وہ دے کل گفتگو کراونی ہے، میری گل نہیں، کہیں مولوی دی گل نہیں، کہیں امام کہیں مفتی دی گل نہیں، کہیں کسی پیر کسی شیخ دی گل نہیں۔ اللہ دا قرآن فرمیندا ہے ہائی تا دشمن پر جان دا ہائی بول دے تاں ان جے کچھ لگدا ہے۔ ہائی دشمن پر جان دا ضرور ہے، بول دا تاں ہے جے کچھ لگدا ہے۔ سونے دا بچڑا بنایا ہے لیکن بول دا نہیں، بندے گمراہ نہیں ہوندے۔ ہن رب دی مخالفت بھی کردا ہے، بندیاں نو کرنا ہے گمراہ، بندیاں نو آکھنا ہے کہ اے خدا ہے جڑا میں بنایا ہے، اے عبادت دے لائق ہے، اے سجدیاں دے لائق ہے، اینو سجدے کرو۔ لیکن ہر زمانے دے اندر بندیاں کو عقل موجود ہوندی ہے، خیرت موجود ہوندی ہے، فہم و فراست موجود ہوندی ہے۔ یہ تیرے ہوتے انحصار ہے، تیرے تے میرے ہوتے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عقل نو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا، عقل کو پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا۔ کوئی کسی مکتب فکر نال تعلق رکھنا والا ہوئے کدے رات بستر دے آ کے سوچے ضرور محمد تعریف دے قابل ہے یا محمد بغض دے قابل۔ کسی مکتب فکر نال تعلق رکھنے والا بندہ اپنی چار پائی تے کلا سو کے اپنے دل کو سوال کرے یار جدا نام محمد ہو، حضور دا نام محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد دا معنی ہے جدی بے بہا تعریف کی تھی، جیدی تعریف دی کوئی اینڈنگ نہ ہوئے، جیدی تعریف دا کوئی فل سٹاپ نہ ہوئے، جیدی تعریف دی کوئی لیمیٹیشن نہ ہوئے۔ صحابہ ٹھر کر کے محمد سجن تے کافر محمد سجن تے میٹنگ کرے، لیکن یارو اسی گلہ ہی کر دے ہیں تے محمد یاد۔ اگر توجہ ہوئے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے مرید عبد الرحمان تو معافی منگسا کیونکہ گر سور تال دے بادشاہ نے تے اگر بھی گر سور تال فرق آیا تو آکسن پیر صاحب نے چھوڑا فتح تو ہائی کوئی نہ، لیکن عشق دی گل ہے پڑھن دا دل ضرور کردا ہے۔ جیڑا کوئی اعتراض کرے، جیڑا کوئی نکتہ چینی کرے، عاشق آدن ایمان دی کیڑی نہایت تے ہوندا ہے، ایمان دے کیڑے کنارے تے ہوندا ہے۔ عاشق آدن محبوبان تے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو اے جھوٹا پیار جتاوندا۔ تے سن دسیا عشق دے مفتی نے جیڑا مڑ مڑ اے فرماوندا، آزم جتھے دل لگے جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ جتھے عشق ہو جاوے نا، جتھے دل لگ جاوے، محبت ہو جاوے، پیار ہو جاوے، دل دے وچ جگہ آ جاوے، اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ میں آدھا آزم بڑا بڑا شاعر، میں انہاں دے جتیاں دی خاک دے برابر ہی نہیں، لیکن اس شعر کے اندر حق ادا نہیں کی کہ بیٹھے آزم جتھے دل لگ جاوے عیب نظر نہیں آندا، عیب ہووے تو نظر آوے۔
بعد از خدا بزرگ تو کس کا سامری اچھا بنا لیا بولدا نہیں بندیاں نو کرنا ہے گمراہ بندیاں نو رستے تو ہٹاونا ہے رب دشمن پر جان دے مردے نو کچھ لگدا ہے تو مردہ بولدا ہے مٹی چاہتی بچڑے دے منہ وچ پائی بچڑا بولن لگا بولدا ہے گلاں کردا ہے آوازاں دیندا ہے بندے گمراہ ہو گئے بندے بھٹک گئے بندیاں دے دل وچ خیال پیدا ہو گیا جڑا بولدا کھڑا ہے ایو خدا ہے لیکن انہاں نوں پتہ نہ ہے جڑا فقط بولے او خدا نہیں کسی دے دکھڑے تے نہیں ٹال سکدا نا کسی دی مشکل تے آسان نہیں کر سکدا کسی شے دے قادر تے کوئی نہیں فقط بولن نال خدا نہیں کسی چیز دے قدرت بھی ہوے نا خالق بھی ہوے اللہ تبارک و تعالی میں پہلے عرض کی ہے کہ قرآن پڑھو قرآن کا مطالعہ کرو رب کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے شانہ برا اور برا نے سبحان اللہ شاہ صاحب نے فرمایا بھی اسے کھلا ٹائم ہے انشاءاللہ تمہیں کھلا ٹائم تے صرف توجہ رکھنی ہے تسی مولوی ساڈے تے فتوی لیندا ہے جی اے حضور دی شان رب تو ودا چھوڑ دے حضور دی شان رب تو ودا چھوڑ دے اگاں بیان کر دے کسے شے تو کسے نو بدھاون واسطے کسے شے دی لیمیٹیشن ضروری ہے کسے شے دی حد بندی ضروری ہے بدھاون واسطے مثال طور دے ایتھے گر علاقے دی حد بندی ہو سی یونین کونسل دی حد بندی ہو سی تحصیل دی حد بندی ہونی ہے ضلع دی حد بندی ہونی ہے اگر یونین کونسل ہے 28 تے بندہ اپڑ گیا 29 دے وچ 28 ختم ہوئی تو 29 کیا پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے تو میں انگلش ہی تھوڑی تھوڑی یہ پکائی ہوتا ہوں تھوڑے واسطے 28 ختم ہو سی تو 29 چپڑ سی نا 29 اپنے واسطے 28 دا ختم ہونا ضروری ہے ایک تحصیل تو دوسری تحصیل جامن واسطے پہلی تحصیل دا رقبہ ختم ہونا ضروری ہے مولوی آدھا ہے اے حضور دی شان رب تو اگر بیان کر دیں بتا چھوڑ دیں پہلے تا رب دی شان دا بننا لاؤ سب تو پہلے رب دی شان دی اینڈنگ بڑھاؤ رب دی شان دی لیمیٹیشن بڑھاؤ رب دی شان دی کوئی حد بندی بڑھاؤ اتنے تک رب دی شان ہے جڑا لیمیٹڈ ہو جاوے وہ رب بھی نہیں تھک گئے ہو جڑا لیمیٹڈ ہو جاوے وہ رب بھی نہیں رب تو وہ ہے نا جڑا تمام جتھے لیمیٹیشن دی انتہا ہے اتھو رب دی شان دی ابتدا ہے اساں حضور دی شان بدھیندے کوئی نہیں اساں اوے بیان کریں گے جی میں قرآن بیان کی تھی اس واسطے امام احمد رضا سرکار فرمایا آؤ میرے کو آؤ میں تمہیں دساں آقا دی شان کی ہے حضور دا مقام کیے اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ کو کیا ہو جو کمال عطا فرمایا آج تھوڑا کم اساں پیران عظام جی ضرور آج تھوڑا جہا اساں اتو سٹیج دے تو میسج غلط کنوے کیتا مینوں گلا ہے پیران عظام نال مینوں گلا ہے خطبہ حضرات نال مینوں گلا ہے ثنا خانان نال کہ اساں اتو میسج بڑا غلط کنوے کیتا ہے اساں فقط اپنا مطلب اپنا مقصد بیان کیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے حضور دی شان دا ایسا ٹاپک ہی نہیں جے تے جھگڑا کیتا آقا نامدار دی شان دا ایسا ٹاپک ہی نہیں یار اگر چہرہ بچہ ہے تو محمد دا صدقہ آج آزاد درست دن تو محمد دا صدقہ وہ بھی نبی ہیں شانہ والے نبی کہ جنہ دے غلام اگر غلطی کریں رب مہلت کوئی نہیں دیتا کردار ہوندی ہے چہرے مسخ ہو جاندے ہیں باندر بن جاندے ہیں اللہ دا قرآن ہے میری گل نہیں لیکن محمد مصطفیٰ دا صدقہ چہرے سلام حضور دا صدقہ ہر عذاب تو محفوظ حضور دا صدقہ ات بھی عیش ات بھی عیش میرے پاک محمد مصطفیٰ دی شان حضور دے صحابہ گل بیٹھے کر دے آپس دے اندر بحث و تکرار پہ ہوندی ہے سنا ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ
اسماعیل ذبی اللہ آدم صفی اللہ گلاں پہ کردن صحابہ آپس دے وچ یارو انبیاء دا کتنا شان ہے موسیٰ دا اے شان موسیٰ دا اے شان عیسیٰ دا اے شان تمامی انبیاء علیہ السلام دی شان بیان پہ کر دیں او دا اے شان او دا اے شان حضور ہے حضور سنا بے پاک مصطفیٰ نبی مکرم گل سنی بھی صحابہ کلیم اللہ رسول اللہ رسول اللہ حضور ہے کہ حضور فرمایا الا خبر الا خبردار انا حبیب اللہ سبحان اللہ. ہن روایت کے اندر اختلاف میں یہ گل ٹو دی پوائنٹ بیان کرنا چاہنا اسے موقع دے یا دوسرے موقع دے کسی شخص عرض کی سونا خلیل اللہ تے رب دا یار ہوندا حبیب اللہ تے رب دا یار ہویا یہ دے وچ فرق کی ہے یہ دے وچ ڈیفرنس کی ہے تے نبی مکرم فرمایا خلیل اللہ وہ ہوندا ہے جڑا رب دی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بیٹھے خلیل اللہ وہ ہوندا ہے جڑا رب دی مننے تے حبیب اللہ وہ ہوندا ہے جڑی رب مننے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آج ایک میسیج غلط کنوے ہویا اساں جھگڑے شروع کر دیتے حضور دی شان دے حضور دی شان تے لڑن والا ٹاپک ہی کوئی نہیں حضور دی شان جیڑا منسی او دا اے جہان ہی کامیاب اگلا جہان جیڑا حضور دی شان دے جھگڑا کرسی او دا اے جہان ہی ختم ہو گیا اگلا جہان بھی ختم ہو گیا. اساں میسیج چنگے نہیں دیتے ناد خاں ویکھا بھئی مجمع دا شوق کیے مجمع دا ذوق کیے مجمع سننا کی چاہندا ہے اساں اپنے طریقے نال شعر و شاعری کی اساں اپنے طریقے نال شعر لکھے خدا دی قسم ہے نبی مکرم دی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کرنا زبان نو مطہر ہونا چاہیے زبان نو بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے سوچ نو بڑا سونا ہونا چاہیے خیال نو بڑا پاک ہونا چاہیے پھر پڑھسو پڑھن دی وچ آسا سی سنن دی وچ آسا سی. آؤ امام احمد رضا سرکار دا کلام سنو تے کلام پڑھو ہر شعر قرآن دی تفسیر. حضور دی ذات دے بارے جھگڑا کیتا نا حضور نور ہیں یا بشر ہیں آپ میں آؤ میں تم دسنا تسی تا حضور دی ذات تے روک گئے ہو نا اسے جنگ گھٹے جو اسے عمر کے اندر پھنس گئے حضور نور ہیں یا بشر ہیں آؤ میں دسنا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھر. امام احمد رضا سرکار آپ فرماتے ہیں آؤ میرے کو سنو میں تمہیں آقا دی شان دسنا آقا دی شان دے بارے میں تمہیں دسنا آقا دی شان کی ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہر بندہ نہ پڑھے جیدہ ایمان دے عقیدہ ہوئے ساڑھا نبی علیہ وہ جو پڑھے سب سے اولا سب سے بالا ہوگا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا کیا خبر کتنے تارے گلے کیا خبر کتنے تارے گلے والد صاحب اور فرمیندیاں بجلے پڑھ دیا نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. تو میں بخیال تصور امام احمد رضا سرکار کو سوال کیتا میں بچا سونا اے دسو کیڑے تارے اے رات دے تارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اے رات والے تارے اے چٹھیاں اے کہکشاواں جن دے اوتے پرانے بندے سفر کر دیندے جڑے کوئی آدھے مریخ کوئی آدھے پلوٹو کوئی آدھے عطارد کوئی آدھے زہرا اے تارے. امام احمد رضا سرکار بخیال تصور جواب دیتا گیلانی کمال کی دیئے گال محمد دی مثال ہی نہ تاریاں دی گال محمد دی مثال ہی نہ تاریاں دی سونا اور کیڑے تارے
کہ آپ کا خیال تصور دسا میں انہاں تاریاں دی گل کیتی ہے آدم تارا آیا چھپ گیا نوح تارا آیا چھپ گیا موسیٰ تارا آیا چھپ گیا داؤد تارا آیا چھپ گیا یوسف تارا آیا چھپ گیا ابراہیم تارا آیا چھپ گیا اسماعیل تارا آیا چھپ گیا کیا خبر کتنے چھپ گئے کیا خبر کتنے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوب سب سے اولا سامری جادوگر مٹی منہ وچ پائی بچہ بولن لگا سبحان اللہ تھک گئے میں آئے بھئی نہ پڑھیے میں تو شروع ہی کوئی نہیں کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وہ تو پڑھنی باقی ہے تقریری باقی ہے ارے تو تھوڑا موڈ تو تھوڑا مزاج وے دے بھائی مٹی پئی بچے دے منہ بچہ بولن لگ گیا موسیٰ علیٰ نبینا سرکار واپس آئے تے عوام گمراہ ہو گئی ہے بچے نو خدا مان کے سجدے پہ کر دیے آپ گئے سامری جادوگر کولو آپ فرمایا لانتیا بنا تو سکدا بلا تو نہ سکدا بنا تو سکدا ہاں بلا تو کوئی نہ سکدا بلائی کی میں بھی ہو سکتا سونا باویں کیتا غلط ہے لیکن اے جاننا کسی نو کچھ لگتا ہے تو وہ بولتا کسی نو کچھ لگتا ہے تو وہ بولتا ہے راستہ صحیح کی کیتا ہے سونا فرشتہ آندا ہے گھوڑے تے سوار ہو کے تے میں سنجانداں ہاں بھئی یہ فرشتہ ہے او دا گھوڑا جتوں گزردا ہے زمین تے آندا ہے گھوڑے دا سم گھوڑے دا پیر اتھوں اگدا ہی سبزہ کاش اساں قرآن دا مطالعہ کروں کاش اساں قرآن پڑھوں فرشتہ بوے گھوڑے دا پیر لگے دھرتی دے وہ دھرتی واسبو وہ دھرتی سبزہ ہوئے دھرتی جان آ جاوے مردہ زمین زندہ ہو جاوے تے سبزہ ہو آوے گھوڑے دے سم جن دے فرشتہ بوے او دے جو طاقت ہے محمد دے خون دے اندر طاقت ہی کوئی نہیں بچہ بولیا میں وہ مٹی چاہ کے منہ دیتی ہے یہ بچہ بول بھی ہے کسی نو اعتراض نہیں کسی مولوی نو ڈس ایگریت نال نہیں کیتا فتویٰ نہیں لکھا اپنی کتاب وچ نہیں لکھا بھئی بچہ کھڑا بول دے میری گل نہیں اللہ دا قرآن ہے اگر بچہ بولے مندیں بنی اسرائیل دا مردہ جنو گوشت لگے مندیں موسیٰ دی چھڑی نام کھا کے چھڑی بن جاوے مندیں تے حسین دا سر حسین پاک دا سر نو کے سینہ دے اتے قرآن دی تلاوت کرے تے ظالم تینوں فتوے یاد آوے تینوں بدعت یاد آوے آزا شرک یاد آوے اور کسے نو کوئی لگتا ہے تا بولتا ہے سامری دے جادو کا دے ہاتھ دے اندر مٹی آئی او گھوڑے دے پیر دی تے او پچھڑا بولا کسے نو گانا گوشت لگا تے او مردہ بولا حسین نو فاطمہ دا دودھ لگا علی دا گھوڑے لگا ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ساڈا یقین کامل اگر ہر کربلا دے اندر ہوئے تے سر نو کے سینہ دے ہوئے قرآن دی تلاوت بھی ہوندی ہے قرآن دا قاری دستا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ او زندانے او بول دینے او چلتے پھر دینے او تک دینے او بہ دینے او مشکلہ حل کر چھوڑ سبحان اللہ کربلا دا شاہ حسین
کربلا و شاہ حسین، کربلا و شاہ حسین، کربلا و شاہ حسین، کربلا و شاہ حسین، کربلا و شاہ حسین۔ میں حسین پاک دی عظمت دے کروڑا سلام۔ اساں کسی مولوی دی گل دا جواب دیون واسطے نہیں آئے، شہادتاں بیان کرنا میرا کام نہیں، دل چاہیے سٹڈی چاہیے، میرا مسلک روک دے، میں مسلک دا پابند ہوں، میں اپنے عقیدے دا پابند ہوں، میں نہیں بیان کر سکتا کما حق کو حق نہیں ادا کر سکتا، میں جتنا بیان کرا میرا مطالعہ کم، میری زبان دے اندر وہ طاقت نہیں، میری گفتار دے اندر وہ چاشنی نہیں، لیکن میں سادات کی شان ضرور بیان کرنی ہے۔ علی المرتضیٰ سرکار گھر دے اندر تشریف فرما ہوئے، امام حسین پاک 55 ہے، صغر سنی، چھوٹی عمر، علی المرتضیٰ سرکار اگر توجہ کر سکے گل بالکل ختم کرنی ہے، طوالت نہیں دیونی، گل لمبی نہیں کرنی، میں 2-4 منٹوں کے اندر گل ختم کرنی ہے، صرف توجہ کرنی ہے۔ علی المرتضیٰ سرکار گھر دے اندر ہے، امام حسین پاک چھوٹی جی عمر گھر دے اندر موجود، علی المرتضیٰ سرکار پوچھنا کیتا، حسین تیری اماں فاطمہ کتھے؟ اے حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، یہ ٹاپک بھی بڑا چھڑا ودا ہے، لیکن میں سوشل میڈیا دا پابند نہیں، میں کسی گل دا پابند نہیں، میں اپنے عقیدے دا پابند ہاں، میں اپنے مشرف سے اپنے منصب دا پابند ہاں، جڑا میرا دل گوارا کردا میں بول چھوڑ دا، اگر کسی کو تشفی چاہیے ہوئے، تسلی چاہیے ہوئے، بھٹی شریف آ جاوے، میں شاہ صاحب نے کرایہ بھی دے سا، آمن جاون دا اتھے آ کے تھوڑے تسلیاں بڑھیا کر سوں۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان، امام حسین علیہ السلام بھی آکو، جم جم کے آکو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی آکو، جم جم کے آکو، دن قیامت دے پتہ لگ سی روک دا کیڑا ہے تے من دا کیڑا ہے۔ ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ، ساڈا یقین کامل گھر دے اندر موجود۔ علی المرتضیٰ سرکار بابا جان اپنے بیٹے اپنے لخت جگر تو سوال کیتا، والدہ کتھے تیری؟ فاطمہ تو زہرا کتھے؟ آج کی ابا جان نانا جان دی کچاری دے اندر اپنے والد گرامی دی پاک بارگاہ دے اندر سلام عرض کرن واسطے گئے، اچھا تیرا بھائی حسن کتھے؟ وہ بھی نانا جان دی کچاری دے اندر، اچھا وہ نوکرانی وہ غلامہ فضا کتھے؟ وہ بھی نانا جان دی بارگاہ دے اندر سادات کی خدمت گزاری دے اندر موجود ہے۔ علی المرتضیٰ سرکار سوال کیتا، حسین دس آج گھر دے اندر کون موجود ہے؟ گھر دے اندر کون موجود ہے؟ امام حسین پاک چھوٹی عمر، کم سینی، صغر سینی، آج کی بابا جان ایک شیر خدا ہے، ایک حسین مجتبی ہے، ایک تواڈی ذات ہے، ایک میری ذات ہے، گھر دے اندر دو موجود ہیں۔ علی المرتضیٰ سرکار آپ کیا حسین آج مفاخرہ نہ کریے، ایک ہے مباہلہ، ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مفاخرہ۔ مفاخرے تو مراد ہے میں اپنا فخر بیان کرنا، تو اپنا فخر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اپنی شان بیان کرنا، میں اپنا فخر بیان کرنا، تو اپنا فخر بیان کر۔ حسین پاک کھڑے ہوئے، عرض کی خدمت ہاتھ رکھ کے، بابا جان میرا کی مجال، میں تواڈے سامنے شان بیان کرا، آؤ اگر شان سننے تو سنو، تساں حیدر قرار ہو، تساں رب دی تلوار ہو، تساں امام الاولیاء ہو، تساں چادر تطہیر دے وارث ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ او جو کمال عطا کیتا، شان دے مرتبے بلندیاں عطا کیتیاں، تواڈی طاقت دے مثالاں، تواڈی جرت دے مثالاں، تواڈی شجاعت بہادری دے مثالاں، تواڈے ایمان دے محکم ہون دے مثالاں، تساں منبع کائنات، ہر چیز تواڈے کول ہے۔ علی المرتضیٰ سرکار آپ آکھیا میں نہیں آکھیا میری شان بیان کر، میں آکھیا مفاخرہ کر، مفاخرہ، تو اپنا فخر بیان کر، میں اپنا فخر بیان کر سکتا۔ امام حسین پاک جیلے یہ گل دوبارہ سنی، یاد کی بابا جان ضرورت نہیں، میں آدھا مہربانی کرو اپنے مرشد کو تربیت لونی نا، ادب ضرور سکھاؤ۔ والد صاحب کا جملہ میرا جملہ نہیں، آپ فرماتے ہیں پیر صاحب تو تویز لین دیو بھی اولاد واسطے دیو تے کاروبار واسطے دیو، جنہ دے اثرات واسطے دیو، ہر چیز واسطے تویز لین دیو، کدے اپنے مرشد کو ایک چیز اور ہی منگ لئی کرو، آکے اگر مرشد صاحب مہربانی کرو ایک قطرہ تا عشق مصطفیٰ دا ہی دے،
ایک قطرت حضور دے ادب دے چھوڑو، حضور دی محبت دے چھوڑو، اللہ دی عزت دی قسم مرشد کامل ہوئے، مرشد سونا ہوئے، مرشد آسن ہوئے، مرشد پیر طریقت ہوئے، راہبر شریعت ہوئے، اے جہان بھی کامیاب، اگلا جہان بھی کامیاب۔ اس واسطے عاشقاں دے میں نیوا میرا مرشد اونچا، جنہاں مرشد اونچا ہوئے او سبحان اللہ آپ چھوڑا، میں نیوا میرا مرشد اونچا تے اسی اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں او جنہاں نیویاں نال نبھائی، تے خس خس جنہ قدر نہ میرا او میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سایاں تے سو لباس بدن دے پائے پر پیر بنا کنڈ ننگی، ایک لیگا سونا مرشد ویکھے سو ہجاں تو چنگی، تیرا تیرا دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں را دے، بن مرشد دیرا نہ لبسے رول مرسے وچ را۔ ابا جان دوسرا حکم کیتا ہے فخر بیان کرنا ہے، حسین دی جرت نہیں اپنے دے سامنے فخر بیان کرے، لیکن حکم جو ہویا الامر فوق الادب، حکم بھی مننا پہندا ہے، حکم تواڈا ہویا ہے، آؤ پھر میرے فخر سنو، سبحان اللہ، آؤ میرے فخر سنو۔ علی المرتضیٰ دی کچاری پاک بارگاہ دی اندر امام حسین پاک او شہزادہ جڑا نبی دے دوشی انور تے سوار ہوئے تے عمر ورگا جرنیل آکے کیا سونی سواری ہے، تے حضور فرماویں عمر تکدا نہیں سواری تے سونی ہے تے سوار کے دس امام حسین پاک آدم ابا جان آؤ پھر فخر سنو۔ میرا پہلا فخر ہے میرے نانا جان ہیں امام الانبیاء، میرے نانا جان ہیں امام الانبیاء، یہ میرا فخر ہے۔ دسو تہاڈا نانا بھی امام الانبیاء ہے، بیٹا والد نال فخر پیا لڑیندا ہے تے والد نال فخر دا تقابلہ پیا ہوندا ہے تے فخر دا ہوندا پیا مقابلہ۔ امام حسین پاک آکھیا سونا میرا دوسرا فخر ہے کہ میری نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، دسو تہاڈی نانی میری نانی ورگی ہے؟ علی المرتضیٰ سرکار دن حسین اگے بیان کرو، اگے بیان کرو۔ آپ فرمایا سنو پھر میرا والد ہے علی المرتضیٰ، میرے والد ہیں علی المرتضیٰ، دسو تہاڈا والد ہے علی المرتضیٰ؟ علی المرتضیٰ سرکار دن حسین اگے بیان کرو۔ میرا چوتھا فخر ہے میری اماں ہے فاطمۃ الزہرا، علی دسو تہاڈی ماں بھی فاطمۃ الزہرا ہے؟ میرا پنجواں فخر ہے میرا بھائی ہے حسن مجتبیٰ، علی المرتضیٰ سرکار دسو تہاڈا بھائی ہے میرے بھائی ورگا؟ جلے پانچ فخر بیان ہوئے امام حسین پاک دے تے علی المرتضیٰ سرکار آپ بھی بڑے فخر نال کھڑے ہوئے تے اپنے لخت جگر دا متھا چما تے متھے تے بوسا دے کے علی المرتضیٰ سرکار کھڑے ہو کے آدن حسین تو پنج فخر بیان کی دن آپ میرے کو فخر سن اپنے، تیرے نانے ورگا کسی دا نانا نہیں، تیری نانی ورگی کسی دی نانی نہیں، تیری ماں ورگی کسی دی ماں نہیں، تیرے ابے ورگا کسی دا ابا نہیں، تیرے بھائی ورگا کسی دا بھائی نہیں، تیری بہادری ورگی کسی دی بہادری نہیں۔
تیری شجاعت ورگی کسی دی شجاعت نہیں، تیری سواری ورگی کسی دی سواری نہیں، تیرے محکم ورگے کسی دا محکم نہیں، تیرے لنگر سما کسی دا لنگر نہیں، تیری شان ورگی کسی دی شان نہیں، تیرے دسترخوان ورگا کسی دا دسترخوان نہیں، تیرے علم ورگا کسی دا علم نہیں، تیری جرت ورگی کسی دی جرت نہیں، تیرے قلم ورگی کسی دی قلم نہیں، تیری تلوار ورگی کسی دی تلوار نہیں، تیری گفتار ورگی کسی دی گفتار نہیں، تیرے کردار ورگا کسی دا کردار نہیں، تیری جنگ ورگی کسی دی جنگ نہیں، تیرے تقوی ورگا کسی دا تقوی نہیں، تیرے فتوے ورگا کسی دا فتوی نہیں، تیری بہادری ورگی کسی دی بہادر نہیں، تیرے پیاس ورگی کسی دی پیاس نہیں، تیری شہادت ورگی کسی دی شہادت نہیں۔ حسین تو فخر بیان کیتے، تیرے سارے فخر اولا، تیرے سارے فخر آلہ، تیرے سارے فخر شان آلے، تو اپنے فخر بیان کیتے، میں علی بھی اپنا فخر بیان کرنا۔ اگر اس فخر دا جواب ہوئے، اس گل دا جواب ہوئے، علی نو پھر جواب ضرور دے بھی، تے پانچ فخر بیان کیتے کائنات کے اندر، تیرے نانے ورگا نانا نہیں، تیری نانی ورگی نانی نہیں، تیرے ابے ورگا ابا نہیں، تیری اماں ورگی اماں نہیں، تیرے ویر ورگا ویر نہیں۔ علی دا شان بھی سن، علی دا فخر بھی سن، ولدی الحسین، اے میرا بیٹا حسین ہے، حسین اگر تیرا بیٹا حسین ہو۔ ولدی الحسین، ولدی الحسین، میرا پتر حسین ہے، تیرا پتر حسین ہے۔ سارے فخر بیان کرنے والا ابے دی کچہری دے اندر، ابے دی پاک بارگاہ دے اندر اگے جواب نہیں آیا۔ او جوان جنوں علی سلام کرے، او جوان جن امام الانبیاء محبت نال بوسے دیوے، آج طرح طرح دے گلاں ہوندے سنی کروڑا مبارکہ۔ الحمدللہ ساڈا او عقیدہ جڑا قرآن دے وچوں وی ثابت، محمد دے فرمان دے وچوں وی ثابت، اساں چادر تطہیر دے وارثاں دے ادب دے پاسبان ہاں، انہاں دی توقیر دے پاسبان ہاں، انہاں دی شان دے پاسبان ہاں، انہاں دی عزت نو مجروح کرن والے نہیں، انہاں دی عزت تے ضربہ لاون والے نہیں، انہاں دی عزت نو پامال کرن والے نہیں۔ سنی کروڑا مبارکہ الحمدللہ اساں اس جہان بھی سرخرو اسی اسد لے گا۔ میدان کارزار دی صعوبت، تکلیفاں، پریشانیاں میں بیان نہیں کر سکتا، ہر کسی دا اپنا مشرب کو کسی طریقے نال بیان کرتا ہے، پر میں آدھا مہربانی کیتی کرو، پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، پانی کی ضرورت ہی کوئی نہ ہے۔ جو پر جن حاضر ہو یا عرض کرتا سونا کرم فرماؤ، مینوں حکم تو دیو، یہ فرات کی ضرورت ہے، انج چلے، یہ سارا ڈھال ہم بڑی قدم ہے چاہے، تہاڈی نوکری ہے چاہے، امام حسین پاک کا سونا جے سونا ساڈے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے تھا، سانو سکھ دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو سکھ دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اسی دسنا ہے کہ جڑے ویلے ابراہیم علی نبی کے نا سرکار دا وار آیا تے آپ پٹی باندھ لئی آئی، اج حسین دسنا ہے سب پٹیاں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ چل دے ہیں ایک قافلہ واپس ہویا، امام زین العابدین سرکار 14 سال دا سید زادہ، کروڑا سلام مومن، آپ دی شجاعت دے دلیری، آپ دی بہادری دے اتے، آپ دے خطبیاں دے اتے، جلے یزید دے دربار دے اندر حاضر ہوئے، یزید واویلا شروع کرایا، دھوم تے ڈرامہ بنایا، تے تماشا بنایا، تے اپنے عورتوں نے بلا کے کیا بینڈ کرو، ماتم کرو۔ امام زین العابدین سرکار کھڑے ہوئے، آپ فرمایا لانتی تو قاتل ہے، تو اے ڈرامہ نہ بنا، تیری حکومت اتھے بھی برباد ہو گئی، اتھے بھی جہنم دبل بڑھنا ہے تو۔ امام زین العابدین سرکار ہمدردی جتائی گئی، سونا تو سجی میں آنکھوں میں کرنا ہے۔ آپ فرمایا اگر ایمیں کرنا ہے میرے والد دے قاتل پیش کر، میں 14 سال دا سید زادہ دس سا بھی شجاعت ہوندی کی، جیڑے صبر و رضا دے پیکر اسی بڑے آسن، جتھے کہ رسا سب کچھ ہومن دے باوجود اللہ دی رضا دے اندر راضی رہے ہاسے، اج قاتل پیش کر کلا سید زادہ تیرے 22,000 لشکر کو نیز تو نابود نہ کرے۔ پھر میں نے آکھی میں امام زین العابدین سرکار جلے اے حکم فرمایا تو تھر تھر کمبن پہ گئے، یہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی اور خواہش ہوئے، اور گل ہوئے۔ آپ فرمایا چلو اور گل اگر مننی تو کوئی نہیں، لیکن اگر تم مننا ہے تو صبح جامع مسجد دمشق دے اندر صبح دا جمعہ دی نماز دا خطبہ دے
اعلان ہو گیا جمعہ دی نماز دا خطبہ امام زین العابدین سرکار دے سن انہا گمان ہے 14 سال دا سید زادہ اس کی خطبہ دیونا ہے اس کی کلام کرنا ہے لیکن پتہ نہ آئی خطابت تقریر انہاں دے گھر دی لونڈی انہاں دے گھر دی باندھی آپ جو لے کھڑے ہوئے تے آپ خطبہ شروع کیتا نحمدہ و نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى لفظہ طاری ہو گیا جلدی جلدی اشارہ کیتا آزان دو جمعے دی آزان دو یہ سید زادہ وما لشکر جڑے ویلے بازاراں دے وچ گزردے پئے ہن میں گل صرف جڑا میرا مشرب آتا ہے جڑا کچھ میں والد صاحب دی بارگاہ تو سنا استاد صاحب نے قدمے وچ بیٹھ کے سنا کے کیونکہ محفل دا موضوع ہی ہوئے میں گل کر کے اجازت چاہنا بازار دے وچ قافلہ پیا گزردا ہے ایک جگہ دے اوتے قافلے نو ٹھہرایا گیا پڑاؤ کیتا گیا یزیدی لشکر ایک سائیڈ دے اوتے خیمے تان کے تے اپنے کھاون پیون دے اندر مصروف ہو گئے سادات دے قافلے نو بیچ بازار دے اندر دھوپ تے گرمی دی تمازت دے اندر کھڑایا گیا اگر گرمی جاننی ہوئے کرب و بلا دی آج بھی جون جولائی دی گرمی دے اندر اپنا ننہ جیاں بال کدے سیاں دے اندر دھوپ دے وچ لے کے آویں جنوں اصغر سرکار دی دھوپ دے پیاس دی شدت محسوس ہو جاسی ایک کھڑایا گیا قافلہ جتھے قافلہ رکا 2 منزلہ عمارت اتری منزل دے اوتے بڈڑی عورت بیٹھی ہے اس تلے ویکھا یہ قافلہ ہے بیبیاں با پرد کچالیاں دے اندر پردے دی حالت دے اندر گرمی دی تمازت دے ہوتے کھڑیاں نے بچے بھی موجود رومن دی آواز بلکن دی آواز آندی ہے اس عورت اپنی نوکرانی اپنی لونڈی میں بھیجا چادرہ لے جاؤ انہاں دے ہوتے سایہ کرو انہاں دے ہوتے دھوپ جڑی ڈائریکٹ آندی ہے کچھ رکاوٹ بناؤ یہ چادرہ دتیاں گیاں اس بڈڑی عورت دوبارہ اپنی غلامہ نوکرانی میں بھیجا کہ کھجورہ لے جاؤ انہاں نو کھجورہ پیش کرو تیسری باری پانی پیش کیتا گیا بی بی زینب پاک آپ پردے دے وچ کھڑے ہو گئے اس عورت تو پوچھا آپ فرمایا کیا تسے سانو جان دے تسے سانو پہچان دے ہو بی بی سین میں نہیں جان دی پھر اے مہربانی کیوں کیتی ہے بی بی سین میں نہیں کیتی میری مال گھومتے بیٹھی ہے اس حکم دیتا ہے تو میں سارا کچھ پہنچایا آپ فرمایا اگر اپنی مالکہ نو آکھیں کہ پردے دے اندر جڑی بی بی ہے تیرے نال کلام کرنا گفتگو کرنا چاہتی ہے نوکرانی بن کے آکھا وہ پردہ کر کے آئی ہے کہ بھی زینب پاک پردے دے اندر کہ بڈڑی عورت بھی پردے دے اندر 2 پردیاں دے وچ گفتگو ہوئی ہے کہ زینب پاک پوچھنا کیتا آپ فرمایا اے عورت دسا سانو جان دی ہیں سانو پہچان دی ہیں اسی کون ہاں آدھی بی میں نہیں جان دی سانو تا جڑا عام کیتا گیا ہے وہ آکھا گیا ہے کچھ باغی ہیں جوانہ نے سر قلم کر چھوڑے عورتوں نے پابند سلاسل کیتا گیا یہ مشہور ہے میں تو نہیں جان دی آپ فرمایا جان دی نہیں کرب و بلا تو لے کے دمشق تک شام دے بازاراں دے وچ ساڈے بچیاں دے چہرے تے تماچے تمارے گئے پتھر تمارے گئے حقارت نال ویکھا گیا لیکن پانی پیواون والا کوئی نہ ہے سایہ کرن والا کوئی نہ ہے کھجوراں دے گٹھیاں دیون والا کھجور دیون والا کوئی نہ ہے یہ اتنی مہربانی تو جو کر دی پئی ہیں جان دی بھی کوئی نہیں پہچان دی بھی کوئی نہیں کس وجہ تو پہ کر دی ہیں آؤ اس بڈڑی عورت کی گل سنو گفتگو اختتام کرنے ہیں وہ بڈڑی عورت عرض کرتی ہے بی بی سین مینوں نہیں پتا تسی کون ہو کتھوں دے رہن والے ہو کتھوں دے رہائشی ہو لیکن اج میں جیڑا کچھ کھڑی کر دیاں میں اپنے مرشد دے اپنے مرشد زادی دا حکم پورا کر میرے مرشد دا حکم میری مرشد زادی دا حکم وہ پورا کر دی پئیاں زینب پاک پوچھنا کیتا کون ہے تیرا مرشد کون ہے تیرے مرشد زادی کہ بڈڑی عورت عرض کرتی ہے بی بی سین وقت میں 6-7 سال دی مدینے دے اندر بس دے آسے میرا مرشد علی المرتضیٰ میری مرشد زادی بی بی فاطمہ تو زہرا میرے والدین میں کو انہوں نے سپورٹ کیتا میں انہوں نے خدمت دے اندر رہ گئی میری بی بی سین دی اولاد حسن و حسین بی بی زینب پاک ہن میں انہوں نے نال کھیڑ دیا انہوں نے گھر دی بوکر جھاڑو کر دیا میں انہوں نے برتن صاف کر دی ہم انہوں نے نال وقت بڑا سونا گزردا گیا وقت گزرتے گزرتے پتہ ہی نہ چلا میں سنے بلوغت میں پہنچ گئی میری عمر شادی کے قابل ہوئی میرے والدین آ گئے میرے مرشد علی المرتضیٰ تو آ کے اجازت لئی سونا ساڈی بچی بالغ ہو گئی
اگر اجازت فرماؤ اسی لے جائیے اسی دا فرض ادا کریے میں جو لے گل سنی میرے قدمہ دے تلو زمین نکل گئی علی المرتضیٰ دا گھر علی المرتضیٰ دی چوکھٹ حسن حسین دا چہرہ بی بی فاطمہ زہرا دی نوکری زینب پاک دی غلامی اے اگر میں چھڑ دیتی میں جا سکتے میں تو مر جاسا میری زندگی تا ختم ہو جاسی میں والد تو ہاتھ جوڑ کے معافی منگی ابا کرم فرماؤ مینوں اسے در تیرا بن دیو اسی چوکھٹ تیرا بن دیو میرے ابے علی المرتضیٰ پاک بارگاہ دے اندر گزارش کی تھی سائیں اگر یہ راونا چاندی ہے تھوڑا حکم ہوئے تے اتنے رہ جاوے علی المرتضیٰ سرکار میں نے بلایا اگر بیٹا والدین دا حق ہوندہ ہے تو ساڑھا حق ادا کیتا ساڑھی نوکرانی بن کے ساڑھی غلامی کی تھی لیکن انہوں اپنے والدین نہ چلی جا جلے اتھو علی المرتضیٰ دا حکم پاتا میں بی بی فاطمہ زہرا دی کچاری دے اندر گئی میں آج کی دی بی بی سینڈ میں نے جام پڑھنا دی وائے میں اگر باہر کہیں میں موت آ جاسی میں کسے چوکھٹ تے مرنا ہے کسے چوکھٹ تے راونا ہے بی بی فاطمہ زہرا میرے سر کے ہاتھ رکھا بی بی سینڈ دعا دے ہاتھ چاہتے کہ بیٹا اللہ تینوں آباد کرسی اللہ تینوں شاد کرسی اللہ تینوں مال دیسی اولاد دیسی دولت دیسی بڑی آباد ہو سے چلی جا والدین دا حق ہوندہ ہے جلے سارے آسرے ختم ہو گئے میں مرشد دا مرشد زادی دا حکم ٹال نہ سکتی آمین میں عرض کی بی بی سینڈ جاندی پہیاں توڑا حکم ہو گیا لیکن کوئی وصیت ہوئے کوئی نصیحت ہوئے کوئی توڑا حکم ہوئے میں توڑا حکم بجا لے سا میں توڑا حکم پورا کر سا بی بی سینڈ میں نو آکھا بی بی سینڈ بی بی فاطمہ تو زہرا جان دے ہن کہ بازار ہو سی تے میرے بال گزر دے ہو سن کوئی پرسانے حال نہ ہو سی یہ دا گھر ہو سی بی بی فاطمہ تو زہرا دی نگاہ جان دیئے آپ فرمایا ہک کوئی حکم ہک کوئی نصیحت ہک کوئی وصیت کدے کوئی قیدی بیبیاں ویکھی نہ انہوں تے بڑا احسان کر چھوڑ جڑے ایک گل بی بی زینب پاک سنی اپنی مرید نے دو رشک کیتا آج 65 سال دی ہو گئی ہے جڑی تربیت مرشد دوارے تو ملی وہ تربیت مکمل وہ درس مکمل وہ حکم دی پاسداری کر دی پئیے آپ فرمایا بڑی نصیبہ والی مریدنی ہے کوئی خواہش ہوئے کوئی آرزو ہوئے کوئی دل چاہت ہوئے کسی گل دی دس میں دے تو کوئی نہیں سکتی دعاواں ضرور دے سا بڑی مان نال مریدنی آجی بی بی سینڈ تو بھی شانہ علی ہو سے میں تیرے کل کیوں منگا میں تا علی اور مرتضیٰ دی مریدنی میں تا بی بی فاطمہ تو زہرا دی مریدنی زینب پاک دی مریدنی ورنہ پھر بھی انسان ہے کوئی خواہش تیری ہوئے عرض کر دیئے بی بی سینڈ ہی کا خواہش ہے اگر دعا کر سکتی ہیں تو دعا چکر میں مرشد دے آستان تو واپس آئی تقدیر ساتھ نہ دیتا وقت مولت نہ دیتی میری مرشد زادی فاطمہ تو زہرا دا وصال ہویا میں نہ جا سکی علی المرتضیٰ دا وصال ہویا میں نہ جا سکی حسن مجتبہ دا وصال ہویا میں نہ جا سکی دل دے میں چاہت ہے میرے مرشد دے 2 بچے امام حسین پاک بی بی زینب پاک علی بھی دنیا دے موجود ہیں دعا چکرو کدے طرح زندگی دے اندر انہاں نو ملا چھوڑیا انہاں نال ملاقات ہو جاویا بی بی زینب پاک آپ بڑا ضبط کیتا ہویا آپ انہوں پردے دے اندر بلایا آپ فرمایا بڑی شان دے بڑی ایمان علی مریدنی آج آپ پردے دے اندر جنہوں غریب الوطن ویک کے احسان کھڑی کر دی ہیں یہ زینب پاک جڑا نیزے دی نوک دے ہوتے قرآن کھڑا پڑھتا ہے اے امام لباس ہے پھٹا ہوا جسم بھی کٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا پھر بھی یہ اکیلا دین کے لیے ڈٹا ہوا یہ کون ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے زہرا کے دل کا چین ہے لباس تار تار ہے ریش میں غبار ہے فلک بھی شعلہ بار ہے پھر بھی یہ اکیلا لڑنے کو تیار ہے یہ کون ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے زہرا کے دل کا چین ہے احباب ذی وقار مہربانی کرو ساڈا عقیدہ بڑا ستھرا بڑا سونا لیکن اساں عمل تو دور ہو گئے عمل تو دور ہٹ گئے حسین نال محبت کرن والا اپنے اندر کردار حسین دی جھلک لے کے آ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ جامع شہادت نوش فرمایا نمازوں واسطے قرآن دی تلاوت واسطے روزیاں دی چاہت دی چاشنی واسطے یہ ساری چیز موجود جس دل دے اندر وہ حسین دا سچا عاشق وہ حسین دا سچا غلام جڑا حسین نال محبت کرے تے نماز دا تارک ہوئے حسین ہی متھے نہیں لامنا محمد مصطفیٰ ہی متھے نہیں لامنا عبادت و ریاضت دی پابندی کرو سونا عقیدہ عقیدے دی پاسبانی نگہبانی کرو یہ سونا عقیدہ اس جہان بھی کامیابی اگلے جہان بھی کامیابی گفتگو دے دوران
کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے، کوئی گل اوکھی لگی ہوئے، کسی گل تے غصہ آیا ہوئے، سیدہ ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا، خدا واسطے معاف کر جائے۔ تقریری طور تے لفظی بیانی کلامی کم علمی دے طور تے کوئی جملہ کوئی حرف کوئی گل نہ زیبا چلی گئی ہوئے، خالق کائنات تمام لوگوں کو گواہ بنا کے سچے دل نال توبہ کرنا، میری توبہ قبول و منظور فرمائے۔ ایک چھوٹی جی گزارش سن لے سو، والد صاحب ذرا بھی بچہ رفیق کے سفر رہ گیا 7-8 سال، میرے گھٹے بھی گزشتہ 5 سال تو ہے۔ اسے رمضان شریف کے اندر بلڈ کینسر کی شکایت ہوئی، لیکن تہاڈیاں دعاواں، مریدین دیاں دعاواں، احباب دیاں دعاواں نال کافی کور ہو گیا ہے، صحت یاب ہوئے۔ ایک گزارش کہ دے واسطے صحت واسطے دعا کرتے رہو، صرف اتنے نہیں، ہر نماز دے اندر ہر نیکی دے کام دے اندر دعا کرنی ہے۔ محمد عامری دا نام ہے، یہ واسطے صحت دی دعا کرنی ہے۔ اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ ساڈا ایمان ہے جتے دعا رک جاندی ہے اوتھے دعا کام آندی ہے۔ یہ واسطے صرف دعا دی اپیل، 2 شعر نعت دے پڑھ سی، سید دا خادم تے نوکر سمجھ کے دل کھول کے خدمت کر سو، اللہ تانوں جزائے خیر دے سی۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا ہر مرد دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، مشکل جے آوے کوئی سونے نو یاد کر لے، نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا ہر مرد دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگتا جو آپ کولوں بھر دیں دے آقا جھولی، در در دعاؤں نے منگتا سونے دا جو گدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سلام شمائے جن کو بیٹھے بٹھا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو
گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ السلام میم ہے اور میم دال السلام بے السلام توحد سینے والیا السلام سونے مدینے والیا رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی مولانا محمد آمين صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقضي الحاجات ويكافي المهمات ويدافع البليات ويحل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير يا رسول الله اقبل حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حم مضر فجدي سعيد لنا أشكالنا كلت هيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا طيبا وواسعا عملا متقبلا وشفاء من كل داء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مولا أيدي پاکیزہ اعلی منزہ عرف میں اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماؤ جو واضح نصیحت ہوئی ثنا خوانی ذکر اذکار ہویا جو کچھ پڑھا گیا لنگر کا انتظام اہتمام خرچ اخراجات کیا گیا سارے کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماؤ سارے ثواب حضور علیہ السلام کے دربار دربار کا ہر بار کے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ نبی مکرم دے توسل تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج مصطفیٰ بنات مصطفیٰ جمیع امت مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات صالحین صالحات عابدین عابدات تمام دلوں کو پیش کرنے فرماؤ خصوصاً بالخصوص شہداء کربلا دی ارواح مبارکہ کو پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ میرے مولا یہ محفل کے اندر جتنے احباب موجود ہیں تو سب دا نام ہی جان دے ہر ایک دا ہاں بھی جان دے جن دل کے اندر جو نیک حاجت نیک دعا نیک خواہش نیک آرزو شرف قبولیت عطا فرماؤ میں کو ڈھیر سارے دعاؤں واسطے آکھا گیا مولا تو سب دا نام جان دے ہر ایک دی حاجت جان دے جن دل دی جو نیک حاجت ہے نیک آرزو ہے شرف قبولیت عطا فرماؤ مولا بے اولاد نیک نرینہ صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرماؤ جنہوں کو اولاد دیتی ہوئے والدین دا فرما بردار بناؤ خالق کائنات
جو بیمار ہے جتھا بیمار جیڑی بیماری دے اندر مبتلا ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما حسب فرمائے میری صاحب واسطے کی تکلیف ہے اللہ تبارک و تعالی نصیحت کلی عطا فرماوے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماوے کچھ مریضین کچھ احباب اسپتال کے اندر لاہور داخل ہیں اتنا داخل ہیں کتھائیں بھی ہیں مولا کائنات محمد مصطفیٰ دے بدعا دے مکڑے دا واسطہ ہے صحت کلی عطا فرماؤ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ ایمان دی سلامتی لیے لمبی زندگی عطا فرماؤ خصوصی دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی محمد عامر کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماوے صحت و تندرستی عطا فرماوے مالک کائنات کوئی بیرونی بیمار ہیں کوئی اندرونی بیمار ہیں خالق کائنات تمام بیماریاں تو نجات عطا فرماؤ تمام دے گھرانیاں دے اندر خیر و برکت عطا فرماؤ تمام دے گھران دی خیر فرماؤ مولا تمام دے گھران دی چار دیواری دی حفاظت فرماؤ مال جان عزت آبرو دی حفاظت فرماؤ مال جان عزت آبرو دے اندر برکت عطا فرماؤ مولا کائنات اسا سب کو وہ کام کرواؤ جنہاں نال تساں راضی محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوں انہاں کماں تو بچاؤ جنہاں تو ناراضگی ہوے محمد مصطفیٰ دی ناراضگی ہو مالک کل اتنے احباب موجود ہیں اساں آج دے جہاڑے اپنے تمامی گزشتہ گناہاں تو سچے دل نال توبہ کرنے ساری توبہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماؤ آئندہ اساں کو تمامی گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرماؤ مولا اساں سب دی زندگی اسلام تے گزرے خاتمہ ایمان تے ہوئے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب تھی ہوئے خالق کائنات کشمیر دے مسلمانہ دے حال تے کرم تے رام فرماؤ مسلمانہ کو فتح و کامیابی عطا فرماؤ دشمنوں کو غرق فرماؤ نیست و نابود فرماؤ دنیا دے کئی کونے دے اندر مسلمان پریشان حال ہیں تمام دی مدد فرماؤ تمام کو نصرت و کامیابی عطا فرماؤ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دا مانی آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین سانو نے زیادہ لفظ تے نہیں آندے انہاں دی تعریف دے وچ یا اللہ نو عمر خضری عطا فرما انہاں آستانے نو یا اللہ لنگر نو یا اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما اللہ انہاں دے قدماں تے صدقہ یا اللہ سارے گناہ کا نام تے رحم فرما یا اللہ سانو عاجزی اور عاجزی عطا فرما نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فعل یا اللہ ساری اس محفل نو قبول منظور فرما یا اللہ سن با عمل بنا محبوب دے دین دے یا اللہ پختہ چلنے دی توفیق عطا فرما آمین یا رب